أما بعد سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر تھے۔ صحابہ کرام آپس میں چہر گولیاں کرنے لگے کہ یہ جو سونے اور چاندی کے نہ خرچ کرنے کے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، کاش اس سے بہتر کوئی عمل ہمیں بتا دیا جائے کہ وہ عمل ہم کریں اور اس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہ ہو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کے یہ خیالات سنے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سونا چاندی نہ خرچ کرنے کا کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی خرچ نہیں کرتے اسے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، کل قیامت والے دن یہی سونا اور چاندی آگ پر گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، اس کے ذریعے انہیں سزا دی جائے گی۔ صحابہ کرام بڑے فکر مند ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، کچھ صحابہ یہ گفتگو کر رہے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل عمل بتایا، یعنی ایک آدمی یہ خوف کرتا ہے کہ اس کے پاس اگر سونا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سونا کل قیامت والے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے، یہ جو چاندی ہے، یہ جو مال و دولت ہے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اس کے لیے یہ وبال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بہتر عمل بتایا، فرمایا افضلہ لسان، کہ سب سے افضل زبان وہ ہے ذاکر جو ذکر کرنے والی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ زبان سب سے افضل ہے۔ وقلب شاکر، اور جو دل اللہ کا شکر کرتا ہے وہ دل بھی سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے۔ وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور ایسی بیوی جو آدمی کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کے دین کی مددگار بنتی ہے، اس کے جو اعمال ہیں انہیں بڑھانے کے لیے وہ معاون ثابت ہوتی ہے، ایسی بیوی بھی سب سے افضل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک الگ انداز سے فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا جانے والا آپ کی خدمت میں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو صحابہ کرام بڑے فکر مند ہو گئے کہ ایک آدمی جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یہ اس کے لیے وبال کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ایسے
ایسے واقعات ہیں، ہم نے بڑے بڑے واقعات پڑھے ہیں کہ آدمی مال و دولت کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھا ہے۔ جن کافروں کے بڑے بڑے نام آتے ہیں، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، فرعون ہے، یہ سارے اپنی دولت پر مان کرتے تھے۔ ان سب لوگوں کو ان کے مال بھی گمراہ کر دیا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دولت، یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ اور ایسے ہی جو مکے کے مشرک تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر یہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بقول اگر ہمیں کل قیامت والے دن پکڑ بھی لیا گیا تو ہم تو مال و دولت دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے، اگر ہمیں تھوڑی بہت سزا مل بھی گئی ہم تو پھر بھی چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ آدمی شاید یہ بھول بیٹھا ہے کہ اللہ کے ہاں اس مال و دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ ساری دنیا کی محبت اتنی سی ہے کہ اگر ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال دی جائے، جتنا پانی سمندر کا اس سوئی کے کنارے پر لگتا ہے اور اس سے سمندر میں جتنی کمی واقع ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کو اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالدار ہے، یہ دنیا میں بڑا مال و دولت والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا تقویٰ کیا ہے، اور ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، اور ہماری دنیا میں ترجیحات کیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا نیک ہے اور یہ کتنے اچھے اخلاق اور کردار والا ہے۔ اللہ کے یہاں مال و دولت کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی خرچ کرنے سے ایک بہتر عمل بھی بتایا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھا، یہ ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں کہ آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنا، اس سے کوئی افضل عمل ہمیں بتا دیا جائے۔ پھر آپ نے وہ عمل بتایا، اور یاد رکھیں یہ ایسا عمل ہے جسے امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ عمل کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ ایسی زبان جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ سب سے افضل ہے، اور ایسا دل جو اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر گزاری کرتا ہے، ایسا دل جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، فرمایا یہ دل بھی سب سے افضل ہے۔ اور تیسری چیز کہ جس آدمی کی بیوی نیک ہے اور اسے وہ دین کے متعلق مزید ترغیب دلاتی ہے، دین کے کاموں میں اس کی معاون ثابت ہوتی ہے، آخرت کے کاموں میں، آخرت کی بھلائی کے لیے، آخرت سنبھالنے کے لیے اس کی معاون ثابت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا یہ بیوی بھی سب سے بہترین ہے۔ یہ تین اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے ہیں جو آسان بھی ہیں اور باقی اعمال میں سے افضل بھی ہیں، اور یہ ایسے عمل ہیں جو آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر وقت ملحوظ رکھتے ہوئے کثرت سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور جو بھی ہمیں نعمت میسر آئے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تمہاری اس شکر گزاری کی قدر کرتے ہوئے تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، تمہیں اور زیادہ نوازے گا۔ تو یہ آدمی کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے کہ آدمی کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، آدمی کا دل اللہ کا شکر کرنے والا ہو، اور آدمی کی بیوی اسے دین کے کاموں میں ترغیب
دلانے والی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ دین کی باتیں سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.